خواجہ غریب نواز نے جو حضرت خواجہ تاج الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیتے وقت جو خرقہ دیا تھا، وہ خرقہ آج بھی خانقاہ میں موجود ہے۔ ایک صاحب کا نام تھا گلینڈر، جس کا نام بدل کے حضرت نے قلندر رکھا۔ یہ خانقاہ چشتیہ منامیہ ابوالعالیہ ہے اور اس کا تعلق حضرت خواجہ تاج الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف دہلی میں ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان کے مرید و خلیفہ تھے۔ اور جب خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حضرت خواجہ تاج الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور بیعت کے طلبگار ہوئے، بیعت کیا، آپ کی بارگاہ میں رہے، تعلیم حاصل کی اور پھر تکمیل کے بعد خلافت ملی، اور خلافت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا خرقہ عطا فرمایا اور پھر آپ دہلی چلے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس خواجہ غریب نواز نے بھیجا تھا، وہی رہے اور آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار بھی ہے مہرولی شریف میں۔ اور اس کے بعد یہ خانوادہ وہاں سے چلا تو یو پی کی سرزمین پہ کالپی شریف پہنچا اور کالپی شریف میں کئی پشتیں گزری۔ پھر وہاں سے یہ خانوادہ جو ہے ہجرت کر کے بہار کی سرزمین پہ گنگا اس پار حاجی پور آیا اور حاجی پور میں بھی کئی پشتیں رہیں، اور پھر وہاں سے مائیگریٹ کر کے پٹنہ کی سرزمین پہ جو عظیم آباد کہلاتا تھا اور آج کے زمانے میں وہ پٹنہ کہلاتا ہے، وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کچوری گلی کھجور کٹرا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کی خانقاہ بنی اور وہاں رہے۔ پھر وہاں سے دانا پور ہجرت کر کے آئے اور دانا پور میں رہے، اور پھر دانا پور میں کئی پشتیں گزری اور وہاں سے پھر حضرت خواجہ بہار حضرت عمدۃ المتوکلین سند الواصلین سید شاہ عطا حسین فانی علیہ رحمۃ و رضوان وہاں سے گیا تشریف لا۔ جب آپ نے حج فرمایا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی حکم پہ گیا تشریف لائے اور یہاں کی خطبیت ملی۔ 5 سال آپ نے سیاحت فرمائی اور یہ طویل سیاحت کا دور تھا جس میں آپ نے روحانی طور پہ لوگوں سے استفادے بھی کیے اور افادہ بھی کیا، لوگوں تک فیض بھی پہنچایا، کہیں سے لینا تھا تو لیا بھی اور دیا بھی۔ اور پھر فائنلی 1265 ہجری میں گیا میں جس جگہ آج خانقاہ ہے وہاں آپ نے قیام کیا۔ سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس میں کہیں پر بھی یہ لفظ نہیں آیا قرآن میں کہ رب المسلمین ہے، مسلمانوں کا رب ہے، تو یہ اس چیز کو عملی طور پہ کر کے بزرگوں نے دکھایا ہے۔ تو سب سے محبت کرنا یہ حضور کا شیوا رہا ہے۔ جب حضور تشریف لائے تھے تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ مسلمان تھے، سب غیر مسلم تھے، اور پھر حضور نے وہ چیز جو حق آپ کے اوپر نازل ہوا وہ حق پیش کیا۔ تو بزرگوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے اور وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، کسی کو اگر اچھا لگتا ہے تو اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم ہے۔ تو وہ شروع سے ایک مزاج رہا اور لوگ آتے رہے، حتیٰ کہ یہاں چونکہ جس جگہ خانقاہ ہے یہاں سے بہت قریب جو ہمارے ہندو بھائیوں کا جو مرکز ہے وشنو پد بہت قریب ہے یہاں سے، تو وہ ان لوگوں کا بھی، پنڈوں کا بھی آنا، ہمارے جو پنڈے حضرات ہیں تو ان کا بھی آنا ہمارے یہاں رہتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، اور ایک ماحول، ایک محبت کا ماحول ہے یہاں پہ۔ اور جو حضرت کے وقت سے یہ چیز شروع ہوئی ہے وہ آج بھی الحمدللہ ہے، وہ چیزیں جو پیغام اور جو تعلیمات ان کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز آج بھی قائم رہے۔ تو آج بھی ہمارے ہاں پنڈے حضرات بھی آتے ہیں، بہت سارے جو ہمارے پنڈت بھی آتے ہیں، چند جوگی بھی آج ابھی بھی الحمدللہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور ان سے باتیں رہتی ہیں، ان سے جو تبادلہ خیال بھی رہتا ہے۔ تو وہ ایک مزاج ہے اور ایک ماحول ہے جو اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی یہ چیز قائم ہے، اور یہ مزاج اور یہ ماحول لازم ہے کہ وہ چیز رہے، اور یہی حضور کے زمانے آپ کے پاس صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی آمد و رفت رہتی تھی اور رابطے رہتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، اور کوئی اجنبیت کا ماحول نہیں تھا۔ اور آپ کے جو پر پوتا ہوئے حضرت سید شاہ حسین الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں بھی یہاں تک کہ ایک حلال خور بھی آتا تھا جو دوم کی قسم ہے،
اور جب نہا دھو کر کے آتا تھا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کے دسترخوان پہ کھاتا بھی تھا۔ یہ بھی ایک بات تھی کہ جو بھی پچھڑے اور وہ بھی جو اچھوت ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے آپ نے کھلایا ہے۔ اور اس خانقاہ سے یہ جو سبق لوگوں کو دیا گیا ہے کہ چھوا چھوت اور نیچ اور اونچ کا جو مسئلہ ہے وہ بزرگوں کے ہاں نہیں، اور اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، اور انسان کبھی بھی گندہ نہیں ہوتا ہے، انسان نجس نہیں ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، لہٰذا ہر شخص کے اندر جو انسانیت ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور ساتھ میں وہ رہ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ساتھ میں عبادت کر سکتا ہے۔ یہ خاص جو میسج تھا وہ بھی حضرت نے دیا، لوگوں تک پہنچایا، اور یہ اپنے کردار سے بھی کیا، کیونکہ آپ کے اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں آپ کے مریدین تھے اور آپ کے چاہنے والے لوگ تھے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب تھے، اور آپ کے ہاتھ اجنوں نے بھی بیعت کیا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت کی بارگاہ میں جو تذکرے ملتے ہیں وہ جوگی حضرات بھی آتے تھے اور وہ بھی آپ سے استفادہ کرتے تھے، اور غیر مسلمین بھی آتے تھے۔ چونکہ انگریزوں کی بھی حکومت آ گئی تھی تو کئی انگریزوں کا بھی تذکرے ملتے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ پھر حضرت کی تعلیمات حاصل کر کے وہ اس حد تک انہوں نے تعلیمات حاصل کی اور ان کی تربیت ہوئی کہ وہ بھی ان کو بھی اجازت اور خلافت ملی، اور وہ بھی پھر اس دین کی خدمت میں لگے۔ ایک صاحب کا نام تھا گلندر، جس کا نام بدل کے حضرت نے قلندر رکھا، اور پھر وہ نوازے گئے۔ ان کی شاعری بھی فارسی میں ملتی ہے الحمدللہ، اور وہ صاحب اتنے بافیض گزرے کہ پھر وہ چلے گئے عرب کی سرزمین پہ، مکہ چلے گئے اور پھر وہیں تاحیات رہے۔ تو اس طرح سے وہ مسلم اور غیر مسلموں سے بھی آپ کے رابطے رہتے تھے، اور جنہیں اسلام اچھا لگتا تھا وہ ضرور داخل اسلام ہوتا تھا، لیکن آپ کے پاس صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی آمد و رفت رہتی تھی، اور رابطے رہتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے۔ سید شاہ عطا حسین فانی علیہ رحمۃ و رضوان صاحب تصنیف بزرگ گزرے، ان کی تقریباً 60 تصانیف ملتی ہیں اور کچھ کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو تذکرے پہ اور تصوف پہ اور اسلامیات پہ مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں ہیں۔ بہت ساری کتابوں کا ترجمہ اس فقیر نے بھی کیا ہے، جو کچھ فارسی میں ہے، کچھ عربی میں ہے اور کچھ اردو میں ہے۔ آپ کی فارسی شاعری بھی ہے جو فارسی، عربی اور ہندی میں ہے۔ اس میں آپ کا ایک دیوان بھی ملتا ہے جو فارسی میں ہے اور عربی میں ہے۔ مثنویات بھی ہیں۔ آپ نے جو اپنی حج کی داستان لکھی ہے، سفر حج کی داستان، اس کو 3 جلدوں میں لکھا ہے، پہلا جانے کا، پھر وہاں کا، اور پھر واپسی مراجعات جو ہے، وہ 3 جلدیں تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی جلد ہے اور 2 جلدیں ضائع ہو گئیں۔ یہ اردو کا پہلا سفر نامہ حج ابھی تک کی تحقیق میں ہے، جو ابھی اشاعت کی منزل میں ہے، اور آپ کی کتابوں پہ تحقیقات اور ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ سلسلہ ابوالعالیہ سے چونکہ آپ کا تعلیمی طور پہ، مشربی طور پہ رابطہ رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے کی سب سے اہم اور مبسوط جو تذکرہ اس کا ملتا ہے وہ حضرت کیفیۃ العارفین نسبۃ العاشقین جو آپ کی تصنیف ہے، اس میں کئی سو بزرگوں کے تذکرے ہیں اور فارسی میں ہیں، اور پھر ایک جو خاص کر کے سادات اور اشراف عرب کے تعلق سے جو نسب کا تعلق ہوتا ہے، نسب و تذکرے پہ، ان کی ایک کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی اس پورے علاقے میں، وہ کنز الانساب ہے، جس کے بارے میں محققین فرماتے ہیں کہ ان 2 کتابوں کے بارے میں کہ اگر وہ 2 کتابیں نہ ہوتی تو اسے بہت سارے بزرگوں کے تذکرے تک اور نام تک نہیں ملتے، لہذا وہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ 2 فرقے تھے، ایک اہل سنت و جماعت اور دوسرا جو ہے اہل تشیع تھے، شیعت اور تسنن، یہ دونوں تو وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ افراد تفرید کے بیچ میں یہ مزاج دیا کہ دونوں کو ماننا لازم ہے، لہٰذا آپ نے خلفائے راشدین کی تذکرے لکھے، اور اس کے بعد انہوں نے ائمہ اہل بیت کے تذکرے ساتھ میں لکھے۔ تو وہ ایک بہت اہم کتاب ہے جو کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، کئی رسالوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں خلفائے راشدین اور مولا علی، اس کے بعد امام حسن، امام حسین اور ائمہ اہل بیت کے جو تذکرے ہیں
وہ بھی ضخیم ہیں، وہ مگر اردو میں ہے، اس کی زبان اردو میں ہے، تو اردو میں بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں جس میں سے یہ تذکرہ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جن بزرگوں کی تعلیمات پہ ہم چلتے ہیں اور جن بیعت کرتے ہیں تو ان سے ہماری لازم ہے کہ ہم ان کے زندگی کو جانیں، تعلیمات کو جانیں۔ بغیر جانے محبت نہیں ہوتی ہے، اور بغیر تعلیمات کو جانے اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے تذکرے لکھے، غوث پاک کے تذکرے لکھے، خواجہ غریب نواز کے لکھے، حضرت خواجہ سہروردی کے لکھے، خواجہ نقشبند کے لکھے، کیونکہ ان کے سلسلے چلتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو تمام پیروں کے پیر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے لیے ایک نئی چیز انہوں نے رائج فرمائی، وہ یہ کہ جب 12ویں شریف آتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو آپ کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، 12 تاریخ کو وصال بھی ہوا، وفات بھی ہوئی اور ولادت بھی ہوئی، دونوں ہیں، تو یہ یہاں وہ 12ویں شریف بہت پہلے سے منائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے ایک رسم کی بنیاد ڈالی، وہ یہ کہ 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک آپ سرکار کی سیرت بیان کرتے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی، جو کہ ابھی تک کی تحقیق میں، فقیر کی تحقیق میں یہ طریقہ کہ 1 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک سرکار کی پوری سیرت کا بیان ہو، یہ پہلے وہ بزرگ تھے جنہوں نے اس چیز کو رائج کیا۔ تو اس وقت چونکہ نئی چیز تھی میلاد شریف کو سے ہٹ کر کے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کیوں رائج کی؟ انہوں نے کہا کہ بتایا کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اتباع ہم اسی وقت کر سکیں گے جب تک ان کی زندگی کو سنے نہیں اور سمجھے نہیں اور جانے نہیں۔ جب جانتے ہیں تو ہم محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے 12 دنوں کے لیے باضابطہ انہوں نے سیرت کی کتاب تصنیف فرمائی، اور پھر اس کا خود بیان کرنا آپ نے شروع فرمایا، جو الحمدللہ تقریباً 200 سال ہو گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کبھی یہ چیز ناغہ نہیں ہوئی، اور ابھی اس سال بھی جو گزرا تو ابھی تک وہ چیز رسم قائم ہے سیرت کے بیان کا 12 دن کا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کو انہوں نے نافذ فرمایا۔ آس پاس کے علاقوں میں کئی عیدگاہیں بنوائی، جمعہ قائم کروائی، اور اسلامی اور تبلیغی مراکز قائم کروائے، اور خصوصی طور پہ جو ایک جمہوری نظام ہے کہ مسلم غیر مسلم سب آئیں اور جو حق کی باتیں ہیں وہ سنیں ایک محبت والے ماحول میں، وہ انہوں نے آس پاس کے علاقوں سے لے کر کے بنگال اور یو پی اور ہندوستان اور بیرون ہند تک ایک مزاج بنایا حضرت نے، اور بڑا کام ہوا ہے الحمدللہ۔ یہاں جو سب سے اہم ہے وہ اور سب سے افضل ہے تبرکات میں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، جو آپ کے ریش مبارک کا بال ہے، اس کی زیارت ہوتی ہے، اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا منہ مبارک ہے، اور حضرت امام حسین کو اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مبارک، یہ 4 منہ مبارک ہیں الحمدللہ، اور اس کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز نے جو حضرت خواجہ تاج الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیتے وقت جو خرقہ دیا تھا، وہ خرقہ آج بھی خانقاہ میں موجود ہے، اور اس کی زیارت ہوتی ہے۔ اور کچھ تبرکات غوث پاک کے بھی ہیں، جو غوث پاک کا تکیہ غلاف کا ٹکڑا ہے، تو اور حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں خسرو کی تسبیح ہے، حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی جن کا مزار چراغ دہلی میں ہے، وہ ان کی بھی کلاه ہے، یعنی ٹوپی ہے۔ تو یہ سب تبرکات ہیں، اور بھی بزرگوں کے تبرکات ہیں یہاں پہ، اور بہت سارے کتابیں بھی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے اسماء الرجال پہ، الاکمال فی اسماء الرجال، جس کا 2-3 ہی جلد ہے یہاں پورے علاقے میں، ہندوستان میں ایک ہم لوگوں کے یہاں ہے، اور شاید ایک رامپور میں ہے رضا لائبریری میں، تو وہ کتاب وہ اس کا نسخہ ہے، اس کی قلمی نسخہ ہے، اور بھی کئی ریئر کتابیں ہیں جو قلمی ہیں۔